کئی چاند تھے سر آسماں۔ شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 50واں حصہ۔ باب نواب ضیاء الدین احمد خان۔ اگلے دن تو نہیں لیکن تیسرے چوتھے دن نواب مرزا نے قدم شریف جانے کا اہتمام کیا۔ ماں سے گفتگو کا ذہنی دباؤ بیٹے پر تھا تو بیٹے سے گفتگو کا ذہنی دباؤ ماں پر بھی تھا۔ وزیر نے تو جوں توں کر کے خود کو سنبھال لیا اور بیٹے کی معمولہ خاطرداریوں میں لگی رہی، لیکن نواب مرزا کو سردی لگ کر تب چڑھائی۔ کچھ علاج معالجہ اور کچھ ماں کی تیمارداری اور حبیبہ کی خدمت گزاریوں کے باعث تیسرے دن اس کا جی اچھا ہوا اور چوتھے دن اس نے قدم شریف کی ٹھانی، لیکن ماں سے نہ بتایا۔ جیسا کہ مذکور ہوا، قدم شریف پر وزیر کا جانا اب بہت کم ہو گیا تھا۔ نواب مرزا نے دل میں خیال کیا کہ اس وقت اماں جان پر نہ ظاہر کرنا ہی ٹھیک ہے۔ شاید وہ چلنا چاہیں لیکن تنگ دستی کے عالم میں جانے سے انہیں رنج ہی ہوگا۔ قدم شریف پہنچ کر نواب مرزا نے درگاہ کے اندر ایک گھڑی آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا، پھر باپ کے مزار پر فاتحہ پڑھی۔ بقیہ تمام صاحبان مزارات کے حق میں دعائے خیر کر کے وہ نکل ہی رہا تھا کہ ہلکا سا شور بلند ہوا، کچھ طریقوا، ہٹ کے چلو صاحبان، بڑھاؤ قدم کو جا بجا سے، بڑھے جاؤ صاحب، وغیرہ سی آوازیں سنائی دی۔ نواب مرزا کی نگاہ صدر دروازے پہ گئی تو لال بانات کی قبائیں پہنے ہوئے نوکروں، سبز کھڑکی دار پگڑیاں باندھے ہوئے چوبداروں اور سفید پوش برچھیتوں سے گھرا ہوا ایک مرصع ہوادار نظر آیا، جس میں کوئی بے حد وجیح اور خوش رو شخص سوار تھا۔ نواب مرزا نے بادشاہ سلامت کو کبھی دیکھا نہ تھا، لیکن ان کی تاج پوشی والی شبیہ کی نقلیں جگہ جگہ ملتی تھیں اور نواب مرزا اس کے توسط سے بادشاہ ذل الہ کا صورت آشنا کہا جا سکتا تھا۔ ہوادار کے مسافر کو دیکھ کر اسے دھوکہ ہوا کہ یہ بادشاہ سلامت تو نہیں، لیکن فوراً ہی اس کا وہم دور ہو گیا۔ ذل الہی ہوتے تو ہاتھی پر سوار ہوتے اور ملازموں کے علاوہ امراء اور شاہزادوں کا ہجوم بھی ہوتا۔ لیکن زیارت کو آنے والا امیر اگر بادشاہ نہیں تو کوئی شاہزادہ ضرور تھا۔ نواب مرزا نے نگاہ نیچی کیے کہ حتی الامکان غور سے دیکھا۔ کوئی 30-35 برس کا سن، کشیدہ قامت، دبلا لیکن طاقتور ڈیل، بیضاوی چہرہ، کلے کی ہڈیاں ابھری ہوئی، ناک پتلی اور سوتواں، گردن اونچی اور سڈول، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں فراست اور فطانت کے نور سے روشن، ہلکا سانولا رنگ، سیاہ داڑھی پورے چہرے پر لیکن بہت گھنی نہیں، مونچھیں بہت نفیس بنی ہوئی، کچھ گنجان لیکن ناک کے نیچے کتری ہوئی اور دہانے کے دونوں طرف ریشمی مورچھل کی طرف پڑی ہوئی، سبز کمخاب کا دوبر کا پاجامہ، اس پر ہلکی سبز ڈھاکے کی ململ کا کرتا، کرتے کے اوپر جامہ دار کی چارقب، سر پر بھاری کار چوبی سے پٹی ہوئی چوگوشیا سیاہ مخملی ٹوپی، پتلی کمر میں سبز بنارسی پوت کا دوپٹہ جس میں ایک طرف جڑاؤ پیش قبض اور ایک طرف چاندی کا مرصع تمنچا تابیہ کیا ہوا تھا، گلے میں 7 لڑوں کی مالائے مروارید، ٹوپی میں کوئی زیور نہیں لیکن دونوں ہاتھوں کی 2 انگلیوں میں بیش قیمت الماس، یاقوت اور زمرد کی انگوٹھیاں، ہاتھ میں کوئی کتاب یا شاید دعاؤں کا مجموعہ۔ چاروں طرف سے لوگ سلام کر رہے تھے اور وہ مسکرا مسکرا کر سینے پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، منہ سے بولتے کچھ نہ تھے۔ کسی نے کہا، مرزا فتح الملک بہادر ہیں، ماشاء اللہ کس قدر جامع زیب اور شاہانہ ہستی ہیں، عین مین ہمارے بادشاہ سلامت کی صورت پائی ہے۔ نواب مرزا کے قدم شہزادے کے جلوس کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اسے ایک لحظہ کو خیال گزرا کہ یہ بدتمیزی میں شمار ہوگا، لیکن کوئی کشش اسے کھینچے لیے جاتی تھی۔ پاس پہنچ کر وہ کورنش بجا لایا اور آگے بڑھ کر درگاہ سے نکلنے ہی والا تھا کہ شاہزادے کے کسی اشارے پر ایک چوبدار نے اس کے شانے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور کہا، جناب کو صاحب عالم و عالمیان یاد فرماتے ہیں۔ یاد فرماتے ہیں؟ مجھے نہیں کوئی بھول ہوئی ہے؟ صاحب عالم مجھے کیا جانے؟ نواب مرزا نے گھبرا کر دل میں کہا۔
وہ کچھ احتجاج کرنے ہی والا تھا کہ کہاروں نے فتح الملک بہادر کا ہوادار زمین پر رکھ دیا اور چوبدار نے نواب مرزا کے شانے پر ہاتھ رکھے رکھے اسے مرزا فتح الملک بہادر کے سامنے کر دیا۔ نواب مرزا نے ڈرتے سہمتے ہوئے تسلیم کی اور نگاہ جھکا کر ٹھہر گیا۔ جیتے رہو۔ بے حد شائستہ آواز آئی، نیچی لیکن بالکل واضح، اور ایسی ٹھکی ہوئی جیسے پیتل کی تھالی بج اٹھی ہو۔ ہمیں تمہاری مؤدب کورنش پسند آئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کس کے بیٹے ہو؟ سرکار میں نواب شمس الدین احمد خان کا بیٹا ہوں، نواب مرزا مجھے کہتے ہیں۔ اچھا، شمس الدین احمد والی فیروز پور جھرکا و لوہاروں کے فرزند ہو؟ سرکار نے درست فرمایا۔ بھائی سبحان اللہ، رئیسانہ صبحوں کے شخص تھے، یہیں تو مدفون ہیں، اور تم لوگ اب عالیجا خانہ زاد اب اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ چاندنی چوک خانم کے بازار میں حضور کے سائے دن گزارتا ہے۔ وہ تمہاری وال اتنا کہہ کر شہزادہ نے توقف کیا۔ اسے شاید یہ خیال آ گیا تھا کہ مستورات کے بارے میں کچھ پوچھنا خلاف تہذیب ہے۔ اچھا، ہمارا سلام کہنا۔ مرزا فتح الملک بہادر نے کچھ زیر لب سے انداز میں کہا اور ہوادار کو کچھ اشارہ کیا جسے نواب مرزا نہ دیکھ سکا، لیکن کہاروں نے اسے فوراً سمجھ کر ہوادار کو اٹھا لیا اور چلنے پر آمادہ ہوئے۔ پرورش ہے حضور کی کہہ کر نواب مرزا نے 3 تسلیمیں کی اور جلوس کے مکمل گزر جانے تک یوں ہی کھڑا رہا، گویا کسی فکر میں ہو۔ واپسی کا راستہ نواب مرزا نے اسی ادھیڑ بن میں گزارا کہ صاحب عالم و عالمیان نے مجھے بطور خاص کیوں توجہ کے لیے منتخب کیا، لیکن گھر پہنچ کر اس نے ماں سے کچھ نہ بتایا۔ اپنے ہم جولیوں میں تحقیق کرنے پر بھی مرزا فتح الملک بہادر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ معلوم ہو سکی جس سے کچھ حال کھلتا کہ انہوں نے اپنا ہوادار روک کر نواب مرزا سے باتیں کیوں کی تھیں۔ بس یہی معلوم ہوا کہ نہایت مذہبی نیک دل شاہزادے ہیں، شاعر بھی ہیں، رمز تخلص کرتے ہیں، استاد ذوق کے شاگرد ہیں۔ نواب مرزا نے خیال کیا کہ ادھر ادھر لوگوں سے ملنے ملانے جاؤں گا تو شاید بات کچھ کھل سکے۔ شہر کے اساتذہ سے ملنے کا خیال اسے پہلے ہی سے تھا۔ اس نے شام کو اپنی ماں سے کہا، اماں جان، میں کل کسی وقت مرزا نوشہ صاحب کے یہاں جاؤں گا۔ وزیر الجھن میں پڑ گئی۔ مرزا غالب کے بارے میں آپ تو جانتے تو ہیں؟ اس نے کچھ رک رک کر پوچھا۔ جی کیوں نہیں، فارسی کے بہت بڑے استاد، ریختہ میں بھی ان کا پایا سب مانتے ہیں۔ مگر آپ کے مرحوم باپ کے بارے میں تو انہوں نے کچھ اچھے خیال نہ رکھے تھے۔ جی ہاں، میں نے کچھ سنا تو ہے، لیکن وہ وقت اور تھا۔ اور یہ بھی سوچ لیجئے کہ آج کے لوہاروں والوں سے غالب صاحب کا بہت خلا ملا ہے، اور سارے لوہاروں والے آپ کے دشمن نہیں تو دوست بھی نہیں ہیں۔ مگر اماں جان، یہ تو شاعروں کی دنیا ہے، یہاں سب عالم دیگر ہیں۔ اوف بھائی، میرا منہ ہی کھلوائیے گا۔ میں پوچھتی ہوں، اپنے باپ کے مخالف کے یہاں جانا آپ کو پھبتا ہے کیا؟ وزیر نے تیز لہجے میں کہا۔ اماں جان، نواب مرزا نے بہت ٹھہرے ہوئے متین لہجے میں کہا، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ مزہ ما مزہ پر عمل کرنا اور گزشتہ زمانوں کو حافظے میں کہیں دفن کر دینا ہی مناسب ہے۔ اللہ، اب آپ مجھے عقل سکھائیں گے؟ آپ کے باپ کے قاتلوں کو تو بہت اچھا معلوم ہوگا کہ صاحبزادے نے سب کچھ معاف کر دیا۔ وزیر غصے سے رہاسی ہو رہی تھی۔ نواب مرزا نے فوراً مراجعت کی، اماں جان آپ خفا نہ ہوں، آپ جو چاہیں گی وہی ہوگا۔ میں نے تو ایک بات کہی تھی کہ شعر و سخن والے اپنا الگ ہی عالم رکھتے ہیں، اور مرزا صاحب کا تو کچھ براہ راست اس معاملے میں دخل بھی نہ تھا۔ اگر شاعر بنا تو انہی لوگوں سے میرے سابقے پڑیں گے، کوئی میرا استاد ہوگا، کوئی رہنما ہوگا، کوئی ساتھی سنگی بھی بن سکتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ استاد تو مجھے بھی ہونا ہے۔ وزیر نے فوراً رخ بدلا۔ بیٹے کو خفا دیکھنا اس کے لیے غیر ممکن تھا۔ بیٹا، میں تمہارے ہی بھلے کی کہتی تھی، اونچ نیچ دیکھ لو پھر پاؤں باہر رکھو، شہر میں بہتیرے استاد پڑے ہیں۔ جی، بجا ارشاد۔
آپ فکر مند نہ ہوں۔ نواب مرزا نے مرزا نوشا کے یہاں جانے کا خیال ترک کر دیا، لیکن ابھی وہ کہیں اور بھی نہ گیا تھا کہ اس کا نام بلا مبالغہ زبانوں پر چڑھ کر سارے شہر میں متداول ہو گیا، اور بجائے اس کے کہ وہ مرزا غالب کے دروازے پر دستک دیتا، خود مرزا صاحب کو فکر ہوئی کہ اس ہونہار لڑکے کو بلوائیے اور اس کی ہمت افزائی کیجیے۔ خواجہ حیدر علی آتش مدتوں سے نابینا تھے، درویشانہ مزاج، الگ، کہیں جانا تو بڑی بات تھی، کسی سے ملتے بھی شاذ ہی تھے، لیکن جب بھی کبھی کوئی تازہ کلام وہ تصنیف کرتے، شاگردوں اور مداحوں کے ذریعہ بہت جلد سارے لکھنؤ میں پھیل جاتا اور پھر دلی تک پہنچ جاتا۔ شیخ ناسخ کے انتقال یعنی 1838 کے بعد اب دیار شرق میں یہی خواجہ صاحب تھے جن کا نام دلی والے بھی ادب سے لیتے تھے۔ خواجہ آتش کے بارے میں بھی سنتے تھے کہ اب ان کا چل چلاؤ ہی ہے، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، خدا جانے کل کو یہ ہم میں ہوں نہ ہوں۔ چنانچہ جب ان کی تازہ غزل دہلی آئی، جس کا مطلع تھا مگر اس کو فریب نرگ سے مستانہ آتا ہے، الٹتی ہیں صفیں گردش میں جب پیمانہ آتا ہے، تو بہت سے شعرائے دہلی نے اس پر غزل کہی۔ کئی محفلیں ترتیب دی گئیں جن میں خواجہ صاحب کے مصرع اول مگر اس کو فریب نرگ سے مستانہ آتا ہے کو طرح قرار دیا گیا۔ یہ سلسلہ کئی دن سے چل رہا تھا اور داغ نے بھی غزل اس زمین میں کہی تھی۔ اس کے کئی شعر فوراً زباں زد خلائق ہو کر اساتذہ کے ایوانوں تک پہنچے۔ مطلع تو خیر ذرا سست تھا، مجھے اے اہل کعبہ یاد کیا بت خانہ آتا ہے، ادھر دیوانہ جاتا ہے ادھر مستانہ آتا ہے، مگر بعد کے کئی شعر تو قیامت شور انگیز تھے۔ خاص کر مندرجہ ذیل شعر تو داغ کی زبان سے ادا ہوتے ہی سارے شہر میں مشہور ہو گیا تھا کہ ایسی ادا بندی، ایسا نیا اور رنگین مضمون کبھی سنا نہ گیا تھا۔ شعر میں کیا بنتا؟ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ میر کے ریختوں کی طرح لوگ نواب مرزا داغ کے شعروں کو گلیوں میں گاتے پھر رہے تھے۔ جگر تک آتے آتے 100 جگہ گرتا ہوا آیا، تیرا تیرے نظر آتا ہے یا مستانہ آتا ہے، دغا شوخی شرارت بے حیائی فتنہ پردازی، تجھے کچھ اور بھی اے نرگس مستانہ آتا ہے۔ نواب مرزا کے ساتھ شہر کی سیر کرنے والوں اور جگہ جگہ شعر کی محفلوں میں کلام خوانی کرنے والوں میں ایک تو خواجہ امان کے بیٹے قمر الدین راقم تھے، جن کی عمر یہی کوئی 12-13 برس کی ہوگی اور جنہوں نے راقم تخلص کے ساتھ شعر گوئی ابھی شروع کی تھی، اور مرزا نوشا سے کہ ان سے کچھ قرابت بھی تھی، رشتہ تلمذ استوار کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ابھی شعر کیا کہتے، لیکن حویلی کے تعلق کی وجہ سے لوگ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیے رہتے تھے کہ وہ حضرت ذل سبحانی سے تیر اندازی سیکھتے تھے اور فرصت کے وقتوں میں شعر گوئی کی مشق کرتے تھے۔ نواب مرزا کے دوسرے دوست سید ظہیر الدین حسین المتخلص بظہیر دہلوی عمر میں کچھ بڑھے ہوئے تھے، یہی کوئی 18-19 کا سن ہوگا، لیکن شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے مزاج ان کا اس وقت لڑکوں والوں میں زیادہ ملتا تھا۔ شعر میں مرزا نوشا کے شاگرد، خوشنویسی میں کبھی کبھی بادشاہ زیجاہ سے اصلاح لیتے تھے کہ ظہیر کے والد ماجد حلاج الدولہ سید جلال الدین حیدر مرصع رقم خان بہادر و یاقوت رقم ثانی نے بادشاہ کو خوشنویسی کی تعلیم دی تھی۔ یہ تین دوست یا ہمجولی الگ الگ عمریں لیکن ایک طرح کا مزاج۔ ظہیر الدین حسین کو ان میں سید الطائفہ کی حیثیت حاصل تھی، لیکن وہ باقی دونوں سے ایک حد کے اندر بے تکلف بے تھے۔ شہر کے لوگوں کی نگاہوں میں وہ آ ہی چکے تھے کہ تین ہونہار اور صاف ستھرے سبھاؤ والے نوجوان ہیں، اور نواب مرزا داغ سے مرزا غالب کی دلچسپی اس پر مستزاد سنجوگ تو ہونا ہی تھا۔ رخ روشن والے شعر نے شہر میں دھوم مچا ہی رکھی تھی کہ انہی دنوں میں ایک بار مرزا صاحب نے اپنے گھر کے بالا خانے والی کوٹری کے دریچے سے تینوں کو دیکھا کہ کلائیوں میں گجرے ڈالے، پاؤں میں گھیتلی جوتیاں اور بر میں ڈھیلے پیجامے پہنے،
سر پر مرصع ٹوپیاں اوڑھے، آنکھوں میں ہلکی سی سرمے کی لکیر، غرض سیلانی بے فکروں کی صورت سیر بازار کو چلے جاتے ہیں۔ مرزا صاحب نے بےتاب ہو کر وہیں سے پکارا، ابے او لمڈو، کہاں نکلے جاتے ہو؟ ادھر تو آؤ، میرے پاس آؤ۔ تینوں دوستوں نے بیک وقت چونک کر اوپر نظر کی تو مرزا غالب صاحب کا چہرہ خوب روئی میں مثال گلشن اور ذکاوت کے نور سے مزین سامنے تھا۔ ہڑبڑا کر تینوں جی بہت اچھا کہتے ہوئے اوپر پہنچے اور مرزا صاحب کے حجرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر تین تسلیمات بجا لائے۔ ظہیر اور راقم تو مرزا صاحب سے بخوبی واقف تھے۔ نواب مرزا کے دل میں خلجان تھا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیسی گزرے۔ ماں سے جو باتیں مرزا نوشاہ اور اہل لوہاروں کے بارے میں ہوئی تھیں وہ سب اسے بخوبی یاد تھیں۔ ہرچہ بادہ باد کہہ کر اس نے دہلیز پر قدم رکھا اور ایک بار پھر تسلیم کی۔ تسلیمات عرض کرتا ہوں حضور۔ مرزا غالب نے نواب مرزا کے خوبصورت سراپے کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ نواب مرزا کے چہرے پہ ہچکچاہٹ اور شک کے سے آثار تھے، لیکن بدن کے سبھاؤ میں اعتماد تھا۔ کمر سیدھی تھی اور نگاہ مرزا صاحب پر۔ کشیدہ قامتی کی وجہ سے نواب مرزا کا پورا بدن کوٹھری کی دہلیز میں سما گیا تھا۔ مرزا صاحب نے ہاتھ پھیلایا اور خوش ہو کر بولے، اما تم ہی نواب مرزا ہو؟ بھائی شمس الدین احمد کے بیٹے، آؤ آؤ، میں تو تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ انہوں نے نواب مرزا کا گال تھپ تھپایا اور اسے اندر آ جانے کا اشارہ کرتے ہوئے قمر الدین راقم کے کان ہلکے سے پکڑ کر کہا، اندر آ جا بیٹے، آرام سے پھسکڑا مار کر بیٹھ۔ پھر انہوں نے ظہیر کا شانہ چھوا اور بولے، آؤ میاں ظہیر، اندر آ جاؤ، دہلیز پر کیوں کھڑے ہو؟ مرزا صاحب نے تینوں کو یوں بٹھایا کہ نواب مرزا ان کے دائیں جانب لیکن ذرا آگے کی طرف تھا۔ اس طرح کے دونوں کم و بیش آمنے سامنے تھے۔ ظہیر دہلوی سیدھے دائیں جانب اور راقم بائیں طرف کو بیٹھے۔ یہ سب اس خوش اسلوبی سے ہوا گویا اپنے آپ ہی ہو گیا ہو۔ غالب صاحب نے نواب مرزا کی طرف تحسینی آنکھ سے دیکھا اور بولے، اجی اس وقت تم بہت اچھے آ نکلے۔ ساری دلی میں آپ کے شہرے ہیں اور نہیں ملنا ہو رہا ہے تو مجھی سے۔ پھر انہوں نے بڑے شستہ کھلے ہوئے اور دلکش لہجے میں شعر پڑھا، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ۔ صاحبزادے ہم تو آج تم سے وہی غزل سنیں گے، اے سبحان اللہ، یہ عمر اور یہ مضمون یابیاں سچ ہے صاحب، خدا جس کو دے۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ کھاؤ گے کیا؟ پھر ذرا ٹھہر کر ایک خفیف سے شرارت بھرے تبسم سے مرزا غالب صاحب بولے، اور پیو گے کیا؟ نو عمر مہمان ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کیا جواب دیں، کس طرح بحسن و خوبی عذر کریں کہ ہمیں بھوک نہیں ہے، کہ ایک بوڑھا لیکن تندرست نوکر کرتے پاجامے میں ملبوس، شانے پر سوتی لیکن رنگین اور صاف رومال سموسا کیا ہوا، گلے میں چاندی کا کنٹھا، دائیں ہاتھ کی کلمے کی انگلی میں فیروزے کی انگوٹھی، ایک بڑی تھالی میں انواع و اقسام کے خشک میوے لیے حاضر ہوا۔ اے لو بھائی، میاں کلیان خود ہی آ گئے۔ غالب صاحب نے ہنس کر کہا، جانتے ہیں کہ رئیسوں کے بیٹے ہیں، مقوی ہی مال کھائیں گے۔ مرزا صاحب نے قمر الدین راقم کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے تھالی پہ جھکایا اور کھلکھلا کر ہنسے، ابے چھوکرے، دانتوں سے اٹھا کر منہ میں رکھ، سب لوگ دیکھیں تو صحیح کہ شیر کا بچہ ہے، یہ دو ایک دانے اٹھا کر ٹونگنا تو مرغیوں کی حرکت ہے۔ مرزا صاحب نے قمر الدین کی گردن یوں ہی جھکائے رکھی، لیکن ان کے ہر لفظ اور ہر عمل سے محبت اور خوش طبعی پھوار کی طرح ٹپک رہی تھی۔ نواب مرزا، آپ جانتے ہو اس لڑکے کا باپ میرا بھتیجا ہے، اس اعتبار سے میں اس کا دادا ہوں اور دل دادا بھی۔ مرزا صاحب کی کھلی ہوئی لیکن متین ہنسی میں عجب متعدی رنگ تھا کہ سبھی ہنس پڑے۔ نواب مرزا نے دل میں کہا، میں ناحق ہی گھبرا رہا تھا، وہ مرزا نوشاہ ہی کیا جو وقت اور حالات کی مناسبت سے صحیح اور خوشگوار بات نہ کہیں۔ نواب مرزا کو بخوبی معلوم تھا کہ اسی قمر الدین راقم کے دادا خواجہ حاجی کو مرزا صاحب نے بارہا بے ایمان بلکہ چور ظاہر کیا تھا اور کہا تھا کہ خواجہ حاجی کی ہم سے کوئی قرابت نہیں ہے،
ہماری دادی صاحب مغفور کی ایک بیوہ بھانجی کا بیٹا ہے۔ ہماری دادی نے ازراہ یتیم نوازی و غریب پروری اس بھانجی کی شادی اپنے کسی نوکر سے کر دی تھی۔ خواجہ حاجی اسی عقد کا ثمرہ تھا، لہٰذا ہماری خاندانی پینشن میں خواجہ حاجی کا کچھ بھی حصہ نہ ہونا چاہیے، چہ جائے کہ نصفاً نصف یعنی 5,000 سالانہ اس کو دلوا دیے جائیں۔ یہ اور بات کے مرافعات اور پیرویاں غالب صاحب کی سب رائے گاں گئی تھیں۔ خواجہ حاجی برابر 5,000 سالانہ پر قابض رہا تھا، اور اب اس کے دونوں بیٹے شمس الدین عرف خواجہ جان اور بدر الدین عرف خواجہ امان اس پینشن کے مالک تھے۔ جب ہنسی تھمی اور ماحول سنجیدہ ہوا تو مرزا صاحب نے نواب مرزا سے پہلے تو رخ روشن والی غزل سنی اور دل کھول کر داد دی۔ پھر انہوں نے ظہیر سے پوچھا، کیوں میاں، کچھ کہہ کے لائے ہو؟ حضرت سلامت، میں بہت شرمندہ ہوں، ادھر کچھ خاص فکر شعر نہ ہو سکی۔ بھلا کیوں؟ جی وہ قلعہ معلیٰ میں نوکری کے کچھ قرائن ہیں۔ قرائن چے مانی دارد؟ تم تو وہاں مدت العمر سے صیغہ ملازمان میں ہو۔ جناب بجا فرماتے ہیں، یہ حقیر بسن 12 سالگی خدمت داروغگی قوربیگی پر سرفراز کیا گیا تھا۔ آج اسے کوئی عرصہ 6-7 سال کا ہوتا ہے، لیکن اب ذرا افزونی عہدہ اور تفویض کارخانہ جلوس شاہی مثل ماہی مراتب وغیرہ کی بات ہے، لہٰذا کئی بار حضور میں بلاوا ہوتا ہے، جان سولی پر اٹکی رہتی ہے۔ خوب تو مبارک ہو، مولا چاہیں گے تو سب کام بن جائیں گے۔ سرکار کی دعاؤں کا محتاج ہوں، پر ان دنوں تو میاں داغ کی طبع وقات خوب چمکی ہوئی ہے۔ اجی اس غزل کو سن کر تو مدعی بھی قائل ہو جاویں، میاں نواب مرزا کبھی کبھی ملتے رہیو، اور ہاں دیکھیو اب کہ آئیو تو شیخ جرت کی زمین میں غزل کے ساتھ مطلع سنتے ہو صاحب۔ نہ لوٹنا دل پر اضطراب سے چھوٹا، بلا سے جان گئی میں عذاب سے چھوٹا۔ مرزا صاحب نے سامعین کی داد کے دوران جرت کا مطلع دوبارہ سنایا اور کہا، ہے نہ لوٹنا دل پر اضطراب سے چھوٹا، اور چھوٹا تو جان نکلنے کے بعد ہی کہ عالم جاں کنی کا خود ہی تشنج کا عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ میری بساط کیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے امتثال امر میں کچھ جگر کاوی کروں گا۔ نواب مرزا نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ بہت خوب، مرزا صاحب بولے، اور میاں ظہیر الدین تم بھی کچھ کہہ لانا۔ ایک لحظہ توقف کے بعد انہوں نے اسی متین لیکن خوشگوار لہجے میں کہا، حاشا میری نیت کوئی تم دونوں میں مکابرات قائم کرنے کی نہیں، لیکن زمین اچھی ہے اور میاں ظہیر بھی نہایت درجہ خوش فکر شاعر ہیں۔ مہربانی ہے حضور کی، میں بھی کچھ ہاتھ پاؤں ہلاؤں گا، ظہیر نے جواب دیا۔ پھر 9 عمر مہمانوں نے اٹھ کر 3 بار تسلیمیں کی، اور اب اجازت مرحمت ہو کہہ کر غالب صاحب کی طرف پشت کیے بغیر تینوں نے دہلیز پر آ کر جوتیاں پہنی اور نیچے گلی میں آ گئے۔ اچھا ہوا کہ ہم بچ نکلے، مرزا صاحب نے ہم سے نہیں کہا۔ قمر الدین راقم نے لمبی سانس لے کر کہا، اس کا باعث آپ کی 9 عمری تھوڑی ہے۔ ظہیر نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ مرزا غالب صاحب یہ نہیں چاہتے کہ شہر والوں کو بدابدی کرنے کا موقع ملے۔ بدابدی کیا؟ راقم نے پوچھا۔ اجی بے وقوف، سارا شہر جانتا ہے کہ مرزا صاحب قمار کا ذوق بے اندازہ رکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے 3 نوسکھیوں کو بیک وقت ایک ہی زمین میں تباہ آزمائی کو کہا تو یاروں کو گمان ہوگا کہ یہ بھی کوئی جوئے کی شرط کا معاملہ ہے۔ پھر تو میاں سارے شاہ جہاں آباد میں ہم لوگ پر شرطیں لگنے لگیں گی۔ اللہ تیری پناہ۔ راقم اور داغ کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ پھر نواب مرزا نے کہا، یہ شہر ہے کہ مقامر خانہ، یہاں والوں کو اور کچھ کام ہی نہیں۔ بیٹے اور کیا؟ ظہیر نے کہا، یہ جوئے کی لت کوئی ایسی ویسی لت نہیں، پوری علت ہے۔ دلی والوں میں تو بات بات پر شرط لگتی ہے، بلکہ بے بات کی باتوں پر اور بھی زیادہ شرطیں لگتی ہیں۔ نواب مرزا نے 2 ہی دن میں غزل کہہ لی اور اسے لے کر تیسرے دن مناسب وقت پر مرزا غالب صاحب کو سنانے پہنچ گیا۔
تو آپ نے غزل کہہ لی، بھائی کیا آمد ہے، لو حش اللہ، ذرا سنائیے تو صحیح۔ مرزا غالب نے بہت خوش ہو کر اشتیاق کے لہجے میں کہا، داغ کے یہاں ان دنوں آمد ہی آمد تھی، معلوم ہوتا تھا کہ شیر صف باندھے انتظار میں کھڑے ہیں۔ جرت کی خاصی ٹھس زمین میں نوعمر شاعر نے 22 شعر کہے تھے۔ یہ عشق کب دل خانہ خراب سے چھوٹا، بہشت میں بھی نہ میں اس عذاب سے چھوٹا۔ عذاب کا قافیہ میاں جرت کے یہاں بھی مطلع میں تھا، اور حق یہ ہے کہ نوعمر داغ نے کہنہ مشق اور میر و سودا کی آنکھیں دیکھے ہوئے استاد کو اس قافیے میں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ بعض دوسرے شعر جن پر مرزا صاحب نے اپنی نگاہ تحسین سے ساد کیا حسب ذیل تھے۔ نگاہ مست نے سرشار کر دیا مجھ کو، شراب مجھ سے چھٹی میں شراب سے چھوٹا۔ نہ کیوں ہو رشک مجھے ایسے ملنے والوں پر، نہ رنگ گل سے نہ نشہ شراب سے چھوٹا۔ بیان ان کے ہوں اوصاف داغ سے کیا کیا، کوئی نہ وصف شہ بوتراب سے چھوٹا۔ مقطع تو معمولی تھا، لیکن مرزا غالب صاحب کے مذاق کا مضمون تھا، اس لیے انہوں نے خوب جم کر داد دی اور اتنے خوش ہوئے کہ اپنا پیچوان بطور علوش عنایت کیا۔ داغ نے شرمندہ سی مسکراہٹ مسکرا کر انکار کیا تو شربت گرہل منگا کر اصرار سے پلوایا، پھر ایک گلوری عطا کی۔ ایک آدھ شعر میں مرزا صاحب کسی ترکیب یا لفظ کو بدلنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں کہ کہیں یہ گمان نہ گزرے میں اصلاح دے کر اپنا شاگرد کرنا چاہتا ہوں۔ داغ کے موجودہ ذرا لڑکپن لیے ہوئے انداز مضمون آفرینی میں غالب کے لیے دلکشی تو بہت تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی اپنی مضمون بندیاں اور خیال آفرینیاں اور طرح کی تھیں، اور نوعمر داغ کی مضمون یابی اور راہ سے تھی۔ اس کی طبیعت لطف زبان اور وقوع گوئی کی طرف زیادہ مائل تھی۔ نواب مرزا ڈرتا تھا کہ غالب صاحب کے پاس کہیں زیادہ دیر تک نہ بیٹھ جاؤں اور ان کے مزاج پر بار گزرے، لیکن غالب تھے کہ اجازت ہی نہ دیتے تھے۔ جب نواب مرزا اٹھنے کا ارادہ کرتا، مرزا صاحب اسے کچھ اور ثانیہ بیٹھنے کو کہتے۔ داغ نے دل میں سوچا، کاش مرزا صاحب اپنے ایک دو شعر ہی سنا دیتے، اتنی دیر سے بٹھائے ہوئے ہیں۔ داغ کا بہت جی چاہتا تھا کہ میں خود ہی مرزا صاحب سے شعر کی فرمائش کروں، لیکن اس کا حیاؤ نہ کھلتا تھا۔ تیسری بار جب نواب مرزا یہ کہہ ہی رہا تھا کہ حضور تھک گئے ہوں گے، اب بندے کو اجازت مرحمت ہو، کہ کلیان نے اوپر آ کر کہا، سرکار نواب ضیاء الدین خان بہادر تشریف لاتے ہیں۔ غالب گویا دوبارہ شگفتہ ہو گئے۔ بھائی سبحان اللہ، خوب آئے میاں نیر۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، او تمہیں تمہارے ایک قرابت دار اور ہونہار شاعر سے ملائیں۔ اتنی دیر میں نواب ضیاء الدین احمد خان اندر آئے اور مرزا صاحب کو ایک تسلیم کر کے ان کے دائیں پہلو میں بیٹھ گئے۔ نواب مرزا نے سروقد کھڑے ہو کر 2 تسلیمیں کی اور باہر جانے کا دوبارہ ارادہ کیا، لیکن مرزا غالب نے اشارے سے کہا، بیٹھو۔ نواب مرزا اپنی پرانی جگہ پر یعنی مرزا غالب کے کچھ بائیں جانب لیکن ذرا آگے کو بیٹھ گیا۔ ضیاء الدین احمد خان کا نام سن کر اس کے دل میں پھر بے چینی اٹھنے لگی تھی کہ خدا جانے میرا ان سے کیا معاملہ ہو اور مرزا صاحب مجھے کس طرح ان سے متعارف کریں۔ لیکن اس کے یہ وسواس بھی بے اصل نکلے کہ مرزا صاحب نے اپنی معمولہ فراخ دلی اور مہمان نوازی اور موقع شناسی کو کام میں لاتے ہوئے دونوں سے یوں گفتگو کی گویا پرانے واقعات کا وجود بھی نہیں رہ گیا، اور یہ بات ایک حد تک صحیح بھی تھی۔ دہلی کے لوگ نواب شمس الدین احمد خان کو بھولے نہ تھے، لیکن ان کے بارے میں کھلے عام گفتگو بھی نہ کرتے تھے۔ ان کے مزار پر عرس اب کئی سال سے نہ ہوتا تھا، لیکن قدم شریف کے زوار کم و بیش ہمیشہ ہی نواب شہید کی قبر پر فاتحہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ روسا کے ایک طبقے میں یہ خیال بھی متداول تھا کہ چھوٹی بیگم کے سقیم حالات کے پیش نظر ریاست لوہاروں سے ان کے لیے وظیفہ مقرر ہو جاتا تو نامناسب نہ تھا۔ نواب ضیاء الدین احمد خان بہادر بھی اسی خیال کے تھے، اور وہ چھوٹی بیگم سے ملاقات کے بھی خواہاں تھے۔ چھوٹی بیگم کو لوہاروں سے وظیفہ ملنے کی رائے کے موافق وہ اس لیے تھے کہ ان میں اور بڑے بھائی نواب امین الدین احمد خان میں مکمل صفائی اور ہم آہنگی نہ تھی۔
ضیاء الدین احمد خان کے خیال میں امین الدین احمد کا رویہ چھوٹے بھائی کے ساتھ غیر منصفانہ تھا اور انہیں ریاست کے محاصل و مراتب سے برابر کا حصہ نہ ملتا تھا جس کے وہ بخیال خود حقدار تھے۔ دونوں بھائیوں کی عمروں میں خاصا تفاوت تھا اور چھوٹے بھائی کے بقول اس تفاوت کے نتیجے میں باپ کی دلجوئی اور مہر ورزی کی جگہ امین الدین احمد ان کے ساتھ آمرانہ اور مستبدانہ رویہ رکھتے تھے۔ ضیاء الدین احمد خان نے کئی بار انگریز کے یہاں عرضی دی کہ ریاست دو حصوں میں منقسم کر دی جائے تاکہ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ آزاد ہو جائیں، لیکن یہ درخواستیں نامنظور کر دی گئیں۔ اب ضیاء الدین احمد کا مطالبہ تھا کہ میرے حصے کی آمدنی مجھے براہ راست مل جایا کرے اور اس کے لیے مجھے ریاست لوہاروں کا دست نگر نہ رہنا پڑے۔ یہ عرضی ابھی صاحب گورنر جنرل بہادر کے دربار کلکتہ میں زیر غور تھی۔ عام رئیس زادوں کے برعکس ضیاء الدین احمد خان نے اپنی فراغت اور فارغ البالی کو حصول علم کے لیے استعمال کیا۔ فارسی، عربی، ترکی وہ خوب جانتے تھے۔ ادب، انشاء، تاریخ، سوانح، رجال، تفسیر و حدیث، نجوم و حیت، ہر فن میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ انگریزی سے بھی بیگانہ نہ تھے۔ رفتہ رفتہ کر کے انہوں نے بڑا وسیع اور قیمتی کتب خانہ جمع کر لیا تھا۔ چھوٹی بیگم میں ان کی دلچسپی اب تک صرف غائبانہ تھی، آج شاید حسن اتفاق سے اس میں کچھ تبدیلی ہونے والی تھی۔ انہوں نے نواب مرزا پر اڑتی ہوئی سی نظر ڈالی۔ کئی باتوں میں انہیں نواب مرزا میں اپنے مرحوم سوتیلے بڑے بھائی کی شبیہ جھلک مارتی ہوئی محسوس ہوئی۔ امین الدین احمد اور ضیاء الدین احمد دونوں ہی کو شمس الدین احمد سے ڈرنا اور نفرت کرنا سکھایا گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شمس الدین احمد نے گھریلو برتاؤ کی حد تک دونوں چھوٹے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ شفقت اور ملاطفت ہی روا رکھی تھی۔ آج ضیاء الدین احمد کو سوتیلے بھائی کا مرحوم وجود کئی طرح کے ذہنی تلاطم میں مبتلا کر گیا تھا۔ اگر بڑے بھائی اور وہ بھی سوتیلے اور قبضہ مخالفانہ رکھنے والے بھائی کی پسماندہ عورت میری تسخیر میں آ جائے، لیکن بھائی شمس الدین احمد نے ذاتی طور پر تو میرے ساتھ مہربانی ہی کا سلوک رکھا تھا۔ مجھے اس وقت تو ان کے مرنے کا رنج نہ ہوا تھا، میری عمر ہی کتنی تھی، مگر اب اس لڑکے کو دیکھ کر کچھ رنج ہو رہا ہے۔ یہی اعتماد، یہی تمکنت ان مرحوم کے بھی چہرے اور ہر بنے منہ سے ٹپکتی تھی۔ ایسی ہی اونچی اور سیدھی گردن ان لوگوں کے اصل حالات کیا ہیں اس لڑکے کو دیکھ کر کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ آنکھوں میں قطعاً دھندلاہٹ نہیں، پیشانی پر حاشا کچھ بھی رنگ انفعال نہیں۔ بڑا صاحب اقبال نکلے گا۔ بیٹے پر حسن کی یہ چھب ہے تو ماں کا کیا حال ہوگا۔ لیکن میں کیا، بھائی صاحب مرحوم اگر آج ہوتے، خدا معلوم چھوڑ ہی چکے ہوتے۔ نکاح تو کیا نہیں تھا، اور نکاح بھی ہوتا تو کون سی رکاوٹ ہوتا۔ بھائی امین الدین احمد کا خیال نہ جانے کیا ہو، لیکن ان سے مطلب ہی کیا۔ نواب مرزا نے اس اثنا میں ضیاء الدین احمد خان بہادر کو سر سے پاؤں تک لیکن چپکے دیکھا۔ 22-23 کا سن، کشیدہ قامت، چھریرا بدن لیکن فراخ سینہ، بلند پیشانی، داڑھی ابھی پوری طرح گھنی نہ تھی لیکن چوکور، کچھ مغل کچھ راجپوت طرز کی ترشی ہوئی۔ مونچھیں بہت گھنی نہیں لیکن نوابی انداز میں چڑھی ہوئی۔ اوپری سارا لباس سفید ڈھاکے کی ململ کا، نچلے دھڑ میں بنارسی دھاری دار ریشمی آڑے کا پیجامہ، ہر انداز اور ہر طور سے نوابی اور عالی دماغی مترشح تھی۔ برخوردار نواب مرزا، داغ تخلص تمہارے بھائی مرحوم کی یادگار ہیں۔ مرزا غالب نے بزرگانہ شفقت کے ساتھ کچھ اس طرح کہا گویا داغ شمس الدین احمد اور ضیاء الدین احمد کے مابین کوئی گزشتہ تاریخ، کچھ تناؤ، کچھ سانحے تھے ہی نہیں۔ تو یہ ہے نواب مرزا، بہت خوب۔ ضیاء الدین احمد خان نے کچھ خشک سے تبسم کے ساتھ کہا۔ ابھی گھنشیام لال آسی صاحب کسی محفل میں ان کا ذکر کر رہے تھے۔ ہاں میاں، ان سے تو ہمیں بڑی توقعات ہو گئی ہیں کہ تم لوگوں کے بعد دلی میں کوئی شاعر ایک مدت سے نہ اٹھا تھا۔ مرزا صاحب نے کہا، بھلا ان کا وہ شعر تو تم نے سنا ہوگا، رخ روشن کے آگے شمع۔ جی درست،
ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، کیا اچھا خیال باندھا۔ میں انہیں تم سے ملانا چاہتا تھا، اس وقت اچھا سنجوگ ہو گیا۔ مرزا صاحب نے کہا، اچھا میاں داغ، یہ تخلص تمہیں کس نے دیا؟ جناب یہ میری والدہ صاحب کا عطا کردہ ہے۔ بھائی اچھا تخلص بہم پہنچایا، اجی وہ تو خود بھی شاعر ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا، کس کو کلام دکھاتی ہیں؟ شاہ نصیر صاحب مرحوم سے کبھی کبھی مشورہ تھا، لیکن اب مدت سے وہ سلسلہ منقطع ہے اور مشق سخن بھی اب چھوٹ گئی۔ ضیاء الدین احمد خان نے اچانک پہلو بدلا اور بولے، لیکن ان کی ایک رامپوری غزل نے تو بڑی شہرت پائی تھی، کیا زمین تھی اس کی؟ انہوں نے ایک پل توقف کیا۔ ہاں، تصویر ہو بہو، شمشیر ہو بہو۔ نواب مرزا کو کچھ حیرت ہوئی کہ نواب ضیاء الدین احمد خان بہادر کو اتنی دلچسپی میری والدہ میں کیوں اور کیسے پیدا ہوئی، لیکن اس سوال کا یہ موقع نہ تھا۔ جی ہاں، بس وہ ایک غزل ہو گئی تھی۔ نواب مرزا کو آغا مرزا تراب علی کا ہسمکھ چہرہ یاد آیا اور ایک لمحے کے لیے وہ چپ ہو رہا، گویا شعر یاد کر رہا ہو۔ پھر تھوڑے سے تأمل کے بعد اس نے مطلب پڑھا، ہے زلف یار حلقے زنجیر ہو بہو، رکھتی ہے آنکھ سحر سی تاثیر ہو بہو۔ مرزا غالب اور ضیاء الدین احمد خان دونوں نے شعر کی تعریف کی۔ نواب مرزا نے جھک کر آداب کیا اور تھوڑی سی مزید لیکن رسمی بات چیت کے بعد سلام کر کے رخصت ہوا۔ واپسی میں راستے پر نواب مرزا کو الجھن رہی۔ اسے کچھ غصہ بھی تھا اور کچھ افسوس بھی تھا کہ جمعیت خاطری اور تمانیت ذہنی کی کوئی صورت نکلتی نہیں اور نئے نئے تنازعات سامنے آ جاتے ہیں۔ پہلے مرزا فتح الملک بہادر اور اب یہ ضیاء الدین احمد خان، انہیں میری ماں سے واسطہ اور میری ماں کی طرف انہیں کیوں میل دل ہو؟ میل دل یا صرف ہوس اور بے حیائی کا بے لباس ابلیسی رقص ان لوگوں کو حرکت مذبوحی جیسی بھونڈی ہلچل پر مجبور کر رہا ہے۔ کیا ہم لوگوں کے لیے سکون کے دو لمحے کہیں نہیں ہیں؟ ان دنوں اسے گرہ تقدیر، ناخن تدبیر، قضائے معلق، قضائے مبرم، دعا، ساعت قبولیت، تعویذ اور نقش عمل اور وظیفہ، ان سب باتوں کے بارے میں بڑی تشویش رہنے لگی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شک و ریب کے دام بے درما سے کوئی بھی انسان نہیں بھاگ سکتا، یا شاید بزرگان دین اور اللہ والوں کے لیے زندگی شک سے مبرہ ہو، لیکن شکوک کا اظہار کرنا یا ان کا عقلی حل تلاش کرنا یا زندگی کو شکوک پر مرکوز کر دینا، یہ سب باتیں خطرے سے بھری ہوئی تھیں۔ خطرے سے بھری ہوئی نہ صحیح، لیکن سکون دل کی دشمن یہ باتیں بھی اسی قدر تھیں جس قدر تدبیر کی ناکامیوں اور تقدیر کی ستم ظریفیوں کے شکوے اور تجربے سکون قلب کے لیے زہر تھے۔ اور یہ بھی تھا کہ ان خیالات کی سرحدیں آپ سے آپ بڑھتے بڑھتے کفر کی سرحدوں سے ہم آغوش ہو جاتی ہیں۔ یہ ملانے اور مولوی، ان سے خدا محفوظ رکھے، کفر کے فتوے، نکاح ٹوٹ جانے کے حکم، برادری میں حقہ پانی بند کیے جانے کے اعلانات، جو نہ کر دیں تھوڑا ہے۔ تقدیر میں جو لکھا ہے، مگر کیا لکھا ہے اور کیوں؟ نواب مرزا نے دل میں کہا، بسا اوقات خود سے نفرت ہو جاتی ہے کہ ہم انسان کیوں بنائے گئے۔ سوالوں کے حل ہمارے پاس ہیں، نہ وحوش و طیور کے پاس، تو کہیے پھر کون بہتر ہوا، وہ کہ ہم؟ نہ بادشاہ کا زور، نہ محتسب کا شور، نہ شہنا کا پکارنا چور چور، نہ سوالوں کی یلغار، نہ جوابوں پر تکرار۔ ہم شاعر لوگ تو پھر بھی اچھے ہیں کہ کبھی فلک، کبھی قضاء و قدر، کبھی واعظ، کبھی بت، کبھی صرف وہ یا ان کہہ کر کام نکال لیتے ہیں، نہیں تو روز ہی تکفیر ہوتی اور پھر کبھی دار پر بھی کھینچ جاتے۔ مدتوں بعد بھی نواب مرزا انہی سوالوں کے خار زار میں الجھا ہوا دامن بچا کر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت اس نے ایک بڑا عجیب سا شعر کہا تھا، ہے وہی جبر، وہی قہر، وہی کبر و غرور، بت خدا ہیں مگر انصاف نہ کرنے والے۔ یعنی خدا منصف ہے مگر جبر اور قہر اور کبر اور غرور اس کی صفات ہیں، مگر جس میں یہ سب ہو وہ منصف کیوں کہ ہو سکے؟
یا پھر یہ کہنا مقصود تھا کہ بت اگر انصاف کرنے لگ جائیں تو انہیں خدا کہہ دیا جائے، یا ایسا کچھ اشارہ تو نہیں کہ دو خدا ہیں اور ایک ہی خدائی؟ ایک خدا تو وہ جو عرش معلیٰ پر ہے، اور ایک خدا یہ بتان بے مہر جو فلک کے ناانصافی میں اوج ثریا پر ہیں۔ تصرف دونوں کو اس دنیا دنی پر یا کم از کم گروہ عاشقاں پر حاصل ہے، مگر یہ تو کفر سے بھی بڑھ کر شرک جیسی بات ہو گئی۔ ناانصافی سے پھر شاید مراد یہ تھی کہ بتوں کا ذکر تو بہانہ ہے، دراصل خدا ہی کی خدائی میں جبر و قہر، کبر و غرور کا دور دورہ ہے۔ بھلا کوئی انصاف والا ہو اور جابر و قاہر ہو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کا رحم، اس کی رحمت، اس کی صفت رحمانی وہ کب کار فرما ہوگی؟ اگر جاننے والے پر سب کچھ عیاں ہے تو وہ یہ بھی تو دیکھتا ہوگا کہ ہم لوگ مجبور زیادہ ہیں، مؤثر کم ہیں۔ باقی آئندہ۔